حاضرین محترم عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بات کا حکم دیا قرآن کریم۔ آج دیکھیں دو چیزیں بڑی خطرناک انداز سے ہمیں تڑپا رہی ہیں۔ آج محسوس ہو رہا ہے ہماری قیادت کی کمزوری کا کہ جو لوگ ہماری رہنمائی کرنے کے لیے آگے آتے ہیں وہ صحیح معنی میں ہماری رہنمائی نہیں کر سکے۔ رہنما کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مفادات کو بالائے طاق رکھ کر ملت کے مفادات کو اٹھا کر کیا ہے سامنے رکھے۔ آج ایسا نہیں ہوا، اور دوسری طرف ہم گڑ گڑائے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، دعا بھی کر رہے ہیں مگر ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ یہ دن جو ہیں، یہ زمانے جو ہیں، اللہ لوگوں کے درمیان بدلتے رہتا ہے۔ کل ہم تھے، آج وہ ہیں، پھر ہم آئیں گے، پھر کوئی اور آئے گا، بدلتے۔ اللہ کا نظام ہے یہ، اللہ بدلتے رہتا ہے۔ لیکن ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ قرآن کریم میں بار بار ہمیں یہ حکم دیا گیا، وَلَيَنْصُرُنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کریں گے۔ اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کریں گے۔ اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ جو اللہ کے دین کی مدد کریں گے، جو اللہ کے دین کے حامی ہوں گے، جو اللہ کے دین کے متبع ہوں گے، جو ہر آن ہر لمحہ جو ہے اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں سب سے اونچا مقام دیں گے، اللہ انہیں بھی اونچا مقام دے گا۔ اور پچھلے 40-50 سال میں جو بدعملی، دین بیزاری مسلمانوں میں پیدا ہوئی ہے، دشمن جو کام کر رہا ہے وہ تو کر رہا ہے، مسلمانوں میں جو بے دینی پیدا ہوئی ہے، بیزاری پیدا ہوئی ہے، اور دنیا کی محبت کا غلبہ اس قدر ہوا ہے، العیاذ باللہ۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، بڑے بڑے ایسے مسائل ہیں جس میں آج معاشرہ مبتلا ہے، اور اس پر کچھ اصلاح لینا بھی نہیں چاہتا، معاشرہ پسند نہیں کرتا اس پر۔ ان عنوانوں پر اگر علماء بات کرتے ہیں تو ان علماء کو ناراض ہو جاتے ہیں، پھر ان علماء کے خلاف، ان خطباء کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں۔ ایسے اللہ کا عذاب لانے والے مسائل آج امت میں موجود ہیں۔ امت نہ اسے جاننا چاہتی ہے، نہ اس کے جان کر کیا ہے اس عیب سے اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے، جو بالکل عذاب الہی کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ قیادت کے معاملے میں اسلام کا واضح انداز ہے۔ اسلام صاف طور پہ سمجھاتا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بھئی تم اپنا اچھا قائد کا انتخاب کرو۔ ایک مسلح کی امامت سے لے کر باہر کی دنیا کی قیادت تک اسلام باضابطہ کیا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ بھئی وہ عالم الناس ہو، عارف الناس ہو، یہ ساری چیزیں اسلام بتاتا ہے۔ آج اس کی کوئی اہمیت ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا کوئی معاملہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنے معاملات کے لیے صحیح قیادت کا انتخاب نہیں کر سکتے، صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک آئی ہے، ایک اعرابی آئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ قیامت کی علامتیں کیا ہیں؟ کیسے ہم اندازہ کریں کہ قیامت قریب آئے گی؟ کیونکہ قیامت کا مطلب کیا ہے؟ تباہی۔ قیامت کا مطلب کیا ہے؟ بربادی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف تھے، بعد میں انہوں نے کہا کہ وہ کہاں ہیں ساری؟ پھر ان کو بلایا گیا، بلا کے اللہ کے رسول نے فرمایا جب امانتیں ضائع ہوگی تو قیامت کا انتظار کرو۔ بولے یا رسول اللہ امانتیں ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اسد الامر الى غیر اہلی فانتظری الساعہ، فرمایا جب معاملات کو نااہل کے حوالے کرو گے، جب تم اپنے معاملات کو، اپنے امور کو اس کا ذمہ دار نااہل کو بناؤ گے تو اس وقت تم قیامت کا انتظار کرو، اس وقت تم قیامت کا انتظار کرو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ آج حاضرین محترم عزیزان گرامی، رسول اللہ کی اس تنبیہ کو ہم نے کتنا سیریس لیا، عملی طور پہ ہم نے کبھی غور کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب قیادتیں غلط ہو جائیں گی نا، خود بخود قیامت کا دور شروع ہو جائے گا، تباہی اور بربادی وہاں سے شروع ہو جائے گی۔ آج دیکھیں ایک چھوٹی قیادت سے لے کر بڑی قیادت تک ہمارے پاس قائد کیسا ہوتا ہے، قیادت کا انتخاب ہم کیسے کرتے ہیں، رہنما کا انتخاب ہم کیسے کرتے ہیں، کون لوگ ہمارے معاملات کی رہنمائی کرتے ہیں، کیسے لوگ ہمارے معاملات کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آج اتنا بڑا معاملہ ہو گیا ہے، کوئی ایک سامنے آ کے صحیح رہنمائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اتنے بڑے مسئلے میں کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ میں بھی کچھ بول رہا ہوں، وہ بھی کچھ بول رہا ہے، وہ بھی کچھ بول رہا ہے۔ ایک
متحد ہو کر ایک آدمی سامنے آ کر سب کی طرف سے ایک ایسی بات وزندار کہ بھئی ایسا ہونا چاہیے. خدا نخواستہ یہی معاملہ کسی ہندوستان میں رہنے والی ہم سے بھی اقلیت، ہم تو بڑی تعداد میں ہیں، ہم سے بھی اقلیت والی کسی قوم کے خلاف ایسا کوئی فیصلہ ہوا ہوتا تو آج کا دن دیکھنے کا ہوتا، آج کا دن دیکھنے کا ہوتا. لیکن آج ابھی تک ہم شش و پنج میں پڑے ہوئے ہیں کہ بھئی کیا کریں، کیسا کریں، ہم آگے بڑھیں یا پیچھے دیکھیں، کس کو دیکھیں، کون بولے گا، کون رہنمائی کرے گا. قیادتوں کا یہ حال ہے. اذا اسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب نا اہلوں کو تم ذمہ دار بناؤ گے تو نتیجہ کیا ہوگا صاحب؟ قیامت کا انتظار ہوگا، اس کا نتیجہ قیامت کا انتظار ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، مسند احمد میں بھی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی یکون اسعد الناس بالدنیا لقع ابن لقعین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا میں سب سے خوشحال، سب سے عمدہ، عزت والا دنیا میں وہ شخص نہ بن جائے جو بیوقوف کا بیٹا بیوقوف ہوگا، بدنام زمانہ کا بیٹا بدنام زمانہ. یعنی جب بدنام قسم کے لوگوں کو فیصلوں کی ذمہ داریاں ملیں گی، بدنام قسم کے لوگ امور عامہ کو دیکھیں گے، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی. آج کیا حالت ہے ہماری؟ کون فیصلے کرتے ہیں، کیسے لوگ فیصلے کرتے ہیں، کیا کیا فیصلے ہوتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے قوانین کا کتنا ہم خیال کرتے ہیں، کتنا ہم لحاظ رکھتے ہیں.